پکارنے والے کی پکار کو اور اس کی آواز کو اور اس کی ندا کو اور اس کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں اس کا، جبکہ وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب بندہ پکارتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبولیت کا شرط بھی عنایت فرماتا ہے، اور اتنی قبولیت کا شرط دیتا ہے کہ اگر ظاہراً اسے ایسا لگتا ہے کہ میری دعا قابل قبول نہیں ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بہت سارے مصائب آنے والے ہوتے ہیں جو مصیبتیں اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں، ایسی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے اور بندے کو اس کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے بندے کی دعا کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا بلکہ قبول کرتا ہے، جبکہ اللہ کا بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اس سے اپنی راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات کو قبول کرتا ہے اور اس کی بات کا جواب دیتا ہے۔ لیکن محسوس کرنے والا محسوس گرچہ نہ کرے، لیکن اس کے اوپر سے بہت ساری آفتیں، بہت ساری مصیبتیں، بہت ساری پریشانیوں کو اللہ ٹال دیتا ہے۔ تو سارے لوگوں کو اس بات کو مان لینا چاہیے اور ایمان لے آنا چاہیے مجھ پر۔ اللہ کہتا ہے مجھ پر ایمان لے آنا چاہیے، شاید کہ بھلائی کے راستے کو وہ پا جائے، سیدھے راستے پر وہ گامزن ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کے بندے جب اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت خوش ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے بندے کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت پسند کرتا ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں ہر معاملات میں، تمام معاملات میں اپنے رب سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ظاہراً ہماری دعائیں قابل قبول نظر ہمیں نہیں آ رہی ہو، ہماری عقل وہاں تک رسائی نہیں کر پا رہی ہو، ہم وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے ہو، لیکن رب العالمین کو معلوم ہے کہ بندے کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، بندہ کیا چیز چاہتا ہے، اور بندہ کس چیز کا طلبگار ہے، اندر سے اس کے حالات کیسے خراب ہونے والے ہیں، وہ تمام چیزوں کے بارے میں اللہ کو بہتر طریقے سے معلوم ہے۔ اس لحاظ سے جو اللہ فیصلہ کرتا ہے وہ بہتر ہی فیصلہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کبھی نہیں شرمانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کبھی شرم نہیں کرنی چاہیے، اس سے یہاں تک کہ اگر آپ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو آپ اپنے جوتے کا تسمہ اپنے رب سے مانگتے ہیں تو اللہ بھی اس سے بھی خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ کے بندے کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ کے تبارک و تعالیٰ کو پکارے، اللہ سے مانگے، اللہ کے علاوہ کسی غیر سے نہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرے۔ اگر وہ اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے اپنی لو لگاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اتنا رحم والا ہے کہ اللہ اپنے بندے پر رحم فرماتا ہے، ارحم الراحمین۔ تو اس لحاظ سے بندے کو مانگنا ہی چاہیے، ہر چیز کو اللہ سے سوال کرنا چاہیے، گرچہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، ہر چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہیے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ کسی جو مانگتا ہے، اللہ کے سامنے فقیری کا جو اظہار کرتا ہے، اللہ کا جو محتاج بنتا ہے، اللہ کا جب عاجز بندہ بن جاتا ہے، انکساری کے ساتھ جھک کر کے اس کے سامنے سجدہ کر کے اس کو مانگتا ہے اور اس کو اپنی دعا کو منواتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بہت پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بہت محبوب جانتا ہے۔ اور اللہ کے وہی محبوب بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ جو کسی اور سے مانگتا ہے اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے اپنے جنت کی خوشخبریاں نہیں سناتا، بلکہ جنت کی خوشخبری اس کو ہی سنائی جاتی ہے جو اپنے رب کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، اپنے رب سے مانگتا ہے، اپنے رب سے سوال کر کے کہتا ہے اے اللہ میں تیرا محتاج ہوں، میں اے اللہ عاجز ہوں، اے اللہ میں منکسر مزاج ہوں، اے اللہ میں تیرے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں کچھ نہیں ہوں، اے اللہ تعالیٰ تو ہی سب سے اعلیٰ اور بالا ہے، تیرا کمال ہی کمال ہے اور تیرا جمال ہی جمال ہے، تیرے جمال کے سامنے، تیرے کمال کے سامنے، تیری مشیت کے سامنے اور تیری قدرت کے سامنے میں ناکارہ ہوں۔
لہذا اللہ مجھ ناکارہ کو کارآمد بنا دے تو اللہ رب العالمین اپنے بندے کو کارآمد بنا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دنیا کے لوگ اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ رکھا کرتے ہیں، کوئی تلوار رکھتا ہے، کوئی بندوق رکھتا ہے، کوئی کچھ رکھتا ہے، ساری حفاظت ملک کی حفاظت کے لیے۔ آج ہمارے یہاں مظاہرہ بھی کرایا جا رہا ہوگا آج کی تاریخ میں بھی اور 15 اگست کی تاریخ میں بھی کہ ہمارا ملک کتنا پاورسٹ ہے، کتنا طاقتور ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن اگر کوئی اپنے رب سے طاقت مانگتا ہے اور رب کی طاقت کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی طاقت دیتا ہے، ایسی قوت عطا کرتا ہے کہ وہ اس کی مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ لازوال با کمال، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ایسے محفوظ رکھتا ہے، ایسے حفاظت کرتا ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ ایک انڈے کے اندر ایک بچہ جب جنم پذیر ہوتا ہے کتنا نازک ہوتا ہے وہ انڈا، کتنا جو ہے کمزور ہوتا ہے وہ انڈا، اگر اس کو ایسے دبا دیا جائے تو ایک دم پچک جائے گا، بربادی ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گا، وہ بچہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اتنے سے چھلکے میں بھی رب اپنے اس بندے کو، اس کو بھی بندہ کہیں گے، اپنے اس بندے کو، اپنی اس مخلوق کی حفاظت کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مخلوق کی پکار کو سنتا ہے، اور اس کا سننا ہمارے سننے کے جیسا نہیں، مخلوق کے سننے کے جیسا نہیں، اس کا چاہنا مخلوق کے چاہنے کا جیسا نہیں، اس کا دیکھنا مخلوق کے دیکھنے کا جیسا نہیں۔ اس کا دیکھنا تو یہ مثال ہے، اور وہ تو اتنا باکمال ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، دلوں کے اندر کی انہ یعلم ما فی الصدور، وہ تو دلوں کے اندر جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ یعلم سرکم و جہرکم، وہ تمہارے پوشیدہ باتوں کو بھی، تمہارے دل کے رازوں کو بھی، اور تمہاری ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی